بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله مولانا العظيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ برادران اسلام، حجاج کرام، مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ،
حرمین شریفین کی حاضری کے لیے کچھ جا چکے، کچھ جا رہے ہیں، یعنی موسم حج ہے۔ آج کی گفتگو اسی مناسبت سے کہ یہ جو حج ہے اصل میں ہے کیا، تو اس کا سوال تو یہ ہے کہ حج کیا ہے۔ اس کا ایک سطر میں جواب یہ ہے کہ حج اللہ کے پیاروں کی شان اور اللہ کے نشان کے مظاہر کا نام حج ہے۔ اس سے بھی آسان یہ سمجھیں، یہ حج ان جگہوں کی زیارت اور ان جگہوں کی تعظیم، حرمت، عزت کرنے کا نام حج ہے، جو جگہیں اللہ سے تعلق رکھتی ہیں اور اللہ کے بندوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب زیادہ تر یہ وہ جگہیں ہیں جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے، ان جگہوں کی زیارت کا نام، اور دو لفظ یاد رکھیں، ان جگہوں کی زیارت کا نام اور ان جگہوں کی تعظیم کا نام حج ہے۔ دو لفظ یاد رہیں گے، حج ان جگہوں کی تعظیم اور زیارت کا نام حج ہے جن جگہوں کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے۔ اس لیے آپ بیدار ہو کر میری گزارشات سنیں کہ یہ جو تصور ہے کہ بندے کیا ہیں، بزرگ کیا ہیں، آج کل یہ فیشن ہے، یہ ہم بزرگوں کو نہیں جانتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ اگر بیچ میں سے بزرگوں کو نکال دو گے تو بیچ میں حج رہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت حج، وہ سورت کا نام بھی سورت حج ہے، یہ سورہ پاک جو ہے 17ویں سپارے کی سورت ہے، پوری سورت کا نام ہے سورت الحج۔ اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتٍ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ ایک آیت اللہ فرماتا ہے جو شخص تعظیم کرتا ہے حرمات کی، عزت والی جگہوں کی، اللہ کے ہاں یہی بہتر ہے، اچھا ہے، خوبصورت ہے۔ دوسری آیت اسی صورت میں سورۃ الحج میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شخص، وہاں ہے حرمات، یہاں ہے شعائر، جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے وہ اندر کا پرہیزگار ہے، وہ دل کا پرہیزگار ہے۔ اللہ کرے بندے دا دل کالا نہ ہوئے، رنگ کالا ہوئے گزارا ہو جانا ہے، پر خدا کرے دل ہو گیا کالا، دونوں جہان چ مکالا۔ اللہ فرما رہا ہے دوسری آیت میں کہ وہ آدمی جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے وہ دل کا پرہیزگار ہے، اندر کا پرہیزگار ہے، اندر کا ستھرا ہے، اس کے من میں اجالا ہے۔ تیسری آیت اللہ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ بدن کہتے ہیں قربانی کے جانور کو، عموماً عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے ہر وہ جانور
جو حاجی قربانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اس کو کہیں گے بدن. اور اللہ فرماتا ہے یہ جو جانور ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، مینڈھا ہے، یا کوئی اس کی جگہ جانور ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو شعائر اللہ بنا دیا ہے. چوتھی قرآن پاک کی آیت، یہ دوسرے سپارے کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. کتنی آیات ہو گئیں؟ 4. چاروں آیات میں 2 لفظ، ایک شعائر اللہ، ایک حرمات اللہ، یہ 2 لفظ مشترک ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی نے شاعر کا لفظ بار بار استعمال کیا ہے. شاعر یہ جمع ہے، اس کا واحد شعیرہ، جیسے مسجد ایک مسجد، مساجد بہت ساری مسجدیں، ایسے شعیرہ ایک نشان، شعائر بہت سارے. تو شعائر کہتے کسے ہیں؟ شعیرہ کی یہ جمع ہے. شعیرہ کہتے ہیں، بہت آسان کر کے میں عرض کروں، شعیرہ کہتے ہیں وہ سنگ منزل، وہ سنگ میل، وہ پتھر جو آپ 1 کلومیٹر کرتے ہیں آگے پھر لگا ہوتا ہے کہ یہاں سے مرید کے 3 کلومیٹر ہے. تو یہ جو پتھر لگا ہوا ہے، اب یہ پتھر کس لیے لگا ہے؟ یہ پتھر بتا رہا ہے کہ اگلا شہر جو ہے وہ کتنے میل پہ واقع ہے، وہ کسی کی خبر دے رہا ہے. تو ایسے پتھر کو بھی شعیرہ کہتے ہیں جو کسی کا پتہ دے رہا ہو، جو کسی کا پتہ دے رہا ہو. گلاب کا پھول یہ باغ کا پتہ دیتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ بھی شعیرہ ہے. مینارہ دور سے نظر آئے تو کیا پتہ دیتا ہے کہ یہ مسجد ہے. دھواں اٹھ رہا ہو تو کیا پتہ دیتا ہے؟ یہاں آگ ہے. پرندے بہت سارے جمع ہو کے جھنڈ اتر رہے ہوں، لگے گا کوئی پانی شانی ہے. تو جو چیز کسی کا پتہ دے اس کو کہتے ہیں شعیرہ. تو شاعر کیا ہیں؟ جو مالک کا، رب کا پتہ دے اس کو شاعر کہتے ہیں. اللہ، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو آسانی سے کوشش فرمائیں تو سمجھ میں آ جائے. اللہ فرماتا ہے من یعظم شعائر اللہ، جو تعظیم کرے اللہ کے شعائر کی وہ دل کا پرہیزگار ہے. اب تھوڑا سا پرابلم یہ ہو گیا کہ یا اللہ شاعر ہیں کون کون سے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے وہ 1-2 چیزیں بتا دیتا ہے، باقی بندے پہ چھوڑ دیتا ہے کہ اب میرا مزاج سمجھ. اب اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ، یہ مشہور 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں مکہ شریف میں، کعبہ شریف کے بالکل سامنے. اب ان کا نشان تقریباً مٹ چکا ہے، تھوڑا تھوڑا نشان انہوں نے کاٹ کے باقی رکھا ہوا ہے. صفا کے اوپر بھی گنبد بنا دیا ہے، مروہ کے اوپر بھی. یہ چھوٹی چھوٹی 2 پہاڑیاں ہیں. اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ صفا کی پہاڑی، یہ مروہ کی پہاڑی
یہ نہیں کہا کہ یہ صرف یہ شاعر ہیں، کہا یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا صرف شاعر یہ نہیں ہے، یہ شاعر تو بہت ہیں اللہ کے، ان میں سے یہ دو بھی ہیں. اب یہ یاد رکھنا، شاعر میں سے یہ دو بھی ہیں. ایک اور بات فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. سورۃ حج میں فرمایا ہم نے قربانی کے جانور کو تمہارے لیے شعائر بنا دیا ہے. اب وہ اونٹ ہے، پلا لاہور میں ہے، پیدا ہوا لاہور میں ہے، پالنے والے ماہر ہیں، جتوال ہیں، پالنے والے جتوال ہیں، میرے جیسے آپ جیسے. اب یہ پیدا لاہور میں ہوا، کھایا پیا لاہور میں، لیکن یہ اللہ کے شاعر میں سے کب شامل ہوا؟ فرمایا جس دن اس پہ یہ لفظ آیا کہ یہ قربانی کا ہے، بس قربانی کا ہوا، اب یہ تمہارا نہیں، اب یہ میرا ہو گیا ہے. اب خالی میرا نہیں ہوا، اب یہ شعیرہ ہو گیا ہے. خالی شعیرہ نہیں ہوا، یہ قابل احترام ہو گیا ہے. جیسے کہتے ہیں مکۃ المکرمہ، خالی مکہ مکرم نہیں ہوا، یہ اونٹ، یہ بکرا، یہ بکری، یہ مینڈھا، یہ دمبا، یہ بھی محترم ہو گیا ہے، معظم ہو گیا ہے، مکرم ہو گیا ہے. اور یہ نبی کے حکم سے نہیں، اللہ کے حکم سے ہو گیا ہے. اب اس کی تعظیم تم پہ لازم ہو گئی ہے. اللہ کا حکم ہے نا، تو اس کی تعظیم تمہارے اوپر لازم ہو گئی ہے. تو اب جو میں یہ کہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی تعظیم کرنا شرک ہے، یہ تو جانور ہے. میں حضرت انسان، میں حضرت حاجی، میں حضرت مولانا، میں جناب راجہ صاحب، میں جناب خواجہ صاحب. اللہ فرماتا ہے تو جو کچھ تو غوث بھی ہے، ابدال بھی ہے، قطب بھی ہے، یہاں تک کہ تو نبی بھی ہے، تیرے اوپر اس جانور کی تعظیم لازم ہے. مولا اس جانور کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ گھاس کھاتا ہے، گھاس کھاتا ہے، چوپایا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس نے کہا اس کی حیثیت ہے، یہ منسوب ہے ہمارے نام سے. اس کی حیثیت ہے، اس کی کل حیثیت ایک مینڈھے کی تھی، آج ہمارے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا ہے. آج اس کی حیثیت ٹوٹل بدل گئی ہے. کل یہ زمین پہ تھا، آج یہ آسمان پہ ہے، کیونکہ قربان رحمان پہ ہے. اب اگر ہم گھاس نہیں کھاتے، اگر ہمارا مغز سلامت ہے، تو ہمیں اللہ کا، قرآن کا، اسلام کا مزاج سمجھ میں آ گیا کہ جس چیز کی نسبت اللہ سے ہو جائے وہ چوپایا ہی کیوں نہیں، وہ معظم ہے، وہ محترم ہے. اگر میں کہتا ہوں اونٹ کی نسبت اللہ سے ہو گئی، وہ تو ہو گیا محترم. اگر حضرت انسان کی ہو گئی پھر یہ مزاج خدا ہے، یہ مزاج قرآنی ہے کہ جس کی نسبت اللہ سے ہو جائے وہ کیا ہے؟ واجب التعظیم. خالی قابل تعظیم نہیں، واجب التعظیم، اس کی تعظیم لازم ہے. اسی لیے کہتے ہیں ولی اللہ. ایک بندے کی نسبت ہو گئی اللہ سے، تھا وہ عام بندہ، آپ کے محلے کا تھا، لیکن نسبت اس کی اللہ سے ہو گئی. اب وہ بندہ فرش پہ تھا، ابھی فرش پہ، ابھی عرش پہ. اب یہ بندہ واجب التعظیم ہو گیا. چومن والا بھی بڑا مسئلہ ہے، آدمی ایک چوم دے کیوں ہو؟ یہ میں نے ایک اصول آپ کو دے دیا ہے، فارمولہ دے دیا ہے. اب اس پہ آپ عقل سلامت ہو، بندے کا دماغ ٹیڑھا نہ ہو، سوچ ٹیڑھی نہ ہو،
مسئلہ صاف ہے. حجر اسود یہ کیا ہے؟ شعائر اللہ. یہ کیا ہے؟ شعائر اللہ. نام کیا ہے؟ حجر اسود. حجر کا معنی پتھر، اسود کا معنی کالا نہیں، بہت ہی کالا. نہیں سمجھ آ رہی؟ صرف کالا نہیں، چوکھا کالا، بہت ہی کالا. ایک پتھر دوجا کالا تے چومے انو کملی والا. او سمجھو مولویو شالا. نہیں سمجھ آ رہی؟ ہے حجر، ہے بھی چلو کوئی سنہری شنہری ہوئے، کوئی سونا شونا ہوئے تو چمن دی تے چاسا ہوئے. ہے بھی پتھر تے ہے بھی کالا. تے پوچھیا گیا مولانا مکی، مولانا باجرہ صاحب یہ بتلائیے اس کالے پتھر کو نبی بھی چومے، آلے نبی چومے، اصحاب نبی چومے، کیوں چوم رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود جو ہے اس کی نسبت اللہ سے ہے، اللہ کے گھر سے ہے. یہ اللہ کے گھر کی نکر میں ہے. کہاں لگا ہے؟ اللہ کے گھر کی نکر میں ہے. اللہ کے گھر کی نکر میں فٹ ہو گیا ہے. اب نبی بھی چوم رہے ہیں، علی بھی چوم رہے ہیں، غوث جلی بھی چوم رہے ہیں، مہر علی بھی، مولوی عبداللہ بھی چوم رہا ہے، مولوی حمداللہ بھی چوم رہا ہے، اور بڑا وہ کٹ حجتیہ ملا بھی چوم رہا ہے. جتنے بڑے بڑے موحد اعظم چوم رہے ہیں. پوچھے کوئی چومتے کیوں ہو؟ کہا معظم پتھر ہے، محترم پتھر ہے. کیونکہ شاعرہ ہے نا، معظم ہے. امام بدر الدین عینی کیونکہ بیدار مغز محدث تھا، اس نے کہا پتہ چل گیا کہ جو محترم ہو، جو معظم ہو، اس کو چومنا مستحب ہوتا ہے، جو محترم ہو. آپ مجھے بتائیں، بھتیجے کے لیے چاچا، بیٹے کے لیے ابا محترم، بیٹے کے لیے ابا محترم، بیٹے کے لیے ماں محترم، بھتیجے کے لیے چچا محترم، تایا ماموں محترم. اب اس کی مثال دیکھ لیں. حضرت عباس یہ نبی پاک کے چچا ہیں، نبی پاک کے چچا ہیں. لمبا قد، اسی دے نا 7 فٹ، 7 فٹ نہیں ہوتے. یہ اونچے گھوڑے پر بھی بیٹھتے تھے تو ان کی جو پاؤں تھے زمین پہ لگتے تھے. اتنے قد کا آدمی جس کے جسم پہ کسی کا چولا ہی فٹ نہ آئے. ان کے پوتے تھے، ان کا نام تھا علی، بیٹے کا نام تھا عبداللہ، پوتے کا نام تھا علی، اور اسی علی کی نسل سے ہم ہیں. علی نال سانو اس واسطے بھی پیار ہے، ایک علی سی جے اسی اولاد ہاں. یہ حسان نے ایک دن مجھے پتہ نہیں میسج کیا بھی اساں کدی اولاد ہاں. وہ میں پھر لبنا شروع کر دیتا ہوں، پتر پوچھے تے پیو نوں پتہ ہی نہ ہوئے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کھرا مل گیا کہ میں اپنی قوم بتا رہا ہوں کہ ہم حضرت عباس کی اولاد میں سے ہے، اور عباس کی اولاد میں ایک حضرت عبداللہ تھے، عبداللہ کے بیٹے حضرت علی تھے. حضرت علی جو تھے وہ بہت بڑے عالم تھے. ہر کسی نو اپنے پیو دا پتہ ہونا چاہیے. بہت بڑے عالم تھے. جب وہ حرم میں آ جاتے تھے تو سارے مفتی چپ ہو جاتے تھے کہ علی آ گئے. ان کا نام مولا علی کے نام پہ رکھا گیا تھا. یہ مولا علی کی طرح علامہ زمان تھے، اور قد اتنا بڑا تھا. یہ کعبے کا طواف کر رہے تھے تے جیڑا حاجی آوے وہ انج ویکھے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ انج ویکھے. اتھے روک کے میں نے ایک لطیف گل یاد آ گئی. اسی پڑھدے ساں خانپور کٹورا ضلع رحیم یار خان اتھے ایک مولانا صاحب سن نہیں بلکہ ہیں. انہاں دا قد ماشاءاللہ
سرائکی چاہتے ہیں وانج ویند، بڑا ہی لمبا قد، نالے پتلے تے نالے قد لمبا۔ او گزرے نا ایک ریڑی آلے کولوں، تے ریڑی آلا لائی بیٹھا سی کوئی کیلے شیلے، انہاں پوچھیا اپنی بولی وچ کیلے کیویں دیندیں، کیلے کیویں دیندیں؟ انہاں آکھیا سائیں 20 روپے درجن۔ انہاں آکھیا سستے کر، مہنگے لئی بیٹھی، سستے کر۔ او ریڑی آلا بیٹھا سی ریڑی دے اتے، او دا قد میرے ورگا مولانا صاحب خیر نال، او حالانکہ زمین تے کھلوتے سن، تے او ریڑی آلے انج ویک کے آکھیا، انہیں آکھیا تلے لہو وال دساں۔ یہ دا مطلب تو انہوں سمجھ آ گئی ہے، بڑے تیز ہو بھائی، ظاہر ہے تو لاہور دی مٹی ہو تیز تے ہونی ہے۔ تو ساں پورے ملک نو وقت پایا لاہوریاں ماشاءاللہ، نہ پیٹرول چھڑ دے ہوتے نہ ڈیزل چھڑ دے، سبحان اللہ۔ اللہ تو لمبا قد، جو حاجی دیکھے وہ بیچارہ وہ ٹوپی پیچھے جا پڑے حضرت علی کی۔ تو ایک بندے آکھیا اے بندہ ہے یا ستون ہے؟ یہ پوتے ہیں حضرت عباس کے۔ تو ایک بندے نے جب کہا نا یہ بندہ ہے یا ستون ہوں نا جی اچھا، یہ ستون ہے، حضرت علی رک گئے۔ انہاں آکھیا تسی ساڑا پیو نہیں ویکھیا تے ساڑے پیو دا پیو نہیں ویکھیا، تسی ساڑا تسی پوترا ویکھیا ہے تے تسی آدھے اے کوئی تھم میں، جے تسی میرا پیو ویکھیا ہوں دا تے تسی مینوں بھول جاندے، جے میرے پیو دا پیو۔ باپ دا باپ۔ میاں صاحب وارث شاہ نے ترکیب رکھی ہے باپ دے لفظ دے ہوتے، وہ ویسے میں تھوڑی دلچسپی واسطے پڑھ دینا۔ وارث شاہ دن ہیر آکھ دیئے نا، ہیر مانو وارث شاہ نہ مڑانگی رانجنے تو۔ یہ تقریر دے وچ شامل نہیں، ویسے تو انہوں سنا رہے ہیں۔ وارث مفت دے نسخے میں تو انہوں دینا، سبحان اللہ۔ شالا کسے مولوی نو نہ کانے چو بھینک پہ جائے، انہاں چھک تے فتوہ دھار دینا کہ اس مسجد چ ہیر بھی پڑھی جاندی ہے۔ وارث شاہ نہ مڑانگی رانجنے تو، بھامے باپ دے باپ دا باپ آ جائے۔ وارث شاہ نہ مڑانگی رانجنے تو، بھامے باپ دے باپ دا۔ یعنی کہتے میرے باپ کے باپ کو اگر تم نے، اس کا نام ہے حضرت عباس، اور حضرت عباس بیٹھے تھے نبی پاک کے پاس، اور آ گئے مولا علی حیدر کرار۔ اصولی طور پر، بنیادی طور پر، عقیدتاً شرعاً حضرت مولا علی حضرت عباس سے افضل ہیں بھتیجے، لیکن ہیں افضل، ہیں اعلیٰ ہیں، لیکن کیونکہ چاچا محترم ہوتا ہے، حضرت علی آئے، گھٹنے مٹی پہ رکھے، حضرت عباس کا پاؤں پکڑ کے حضرت عباس کے پاؤں کے اوپر مولا علی حیدر کرار نے ہونٹ رکھ دیے۔ ویسے تانوں اعتبار ہے حضرت علی نو شریعت دا کوئی پتہ شتا ہے سی، کوئی توحید انہاں نو آندی سی؟ اے تواڈے لاہوری مولویاں کولو چوکھے پڑے ہوئے سن۔ ہمارے ملاؤں کی شریعت بھی عجیب ہے، کہتے ہیں جھک گئے تو شرک ہے۔ اس لیے کئی مولوی جو ہیں
قومی ترانہ ہو تو کھڑے نہیں ہوتے، شرک ہو جائے گا، انہاں دا بیڑا غرق ہو جائے، نہ دین نو سمجھے ہی ککھ نہیں۔ اب مولا علی پاؤں چوم رہے ہیں کن کے؟ حضرت عباس کے، اور یہ روایت نقل کس نے کی؟ امام بخاری نے۔ امام بخاری کی کتاب حدیث کی الادب المفرد، اس کے اندر نقل کیا کہ مولا علی نے ہاتھ نہیں پاؤں چومے، کس کے؟ حضرت عباس کے۔ حالانکہ افضل حضرت علی ہیں لیکن محترم حضرت عباس ہیں۔ یہیں سے پتہ چل گیا جو محترم ہو اس کے ہاتھ بھی چومے جا سکتے ہیں، اس کے پاؤں بھی چومے جا سکتے ہیں۔ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ دین کا مزاج ہے۔ اسی لیے آپ سمجھیں حج، میں نے کہا حج جو ہے یہ بزرگوں کی یادگار کا نام ہے، اور بزرگوں کی یادگاروں کا نام قرآن نے کیا رکھا؟ حرمات، شعائر۔ اور شعائر میں موٹی موٹی چیزیں بتا دیتا ہوں۔ 3 چیزیں شعائر میں آتی ہیں۔ ایک کا تعلق زمان سے ہے، وقت سے ہے۔ دوسرے شاعر کا تعلق مکان سے ہے، جگہوں سے ہے۔ تیسرے شاعر کا تعلق یہ مہینے وغیرہ ان سے ہے۔ مثلا یہ مہینہ ذوالحج ہے، یہ بھی شعیرۃ شعائر اللہ میں سے ہے۔ ذی-قعد کا مہینہ شعائر اللہ سے ہے۔ یہ محرم کا مہینہ، یہ واجب الاحترام مہینے ہیں۔ یہ اسلام سے پہلے بھی واجب الاحترام تھے کہ جب یہ مہینے آتے تھے عرب جاہل بھی ایک دوسرے پہ تلوار نہیں اٹھاتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کچھ مہینے بھی محترم ہوتے ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کچھ وقت بھی محترم ہوتا ہے، وقت بھی محترم۔ وقت کے اندر مہینہ رمضان کا، یہ زمان سے مہینہ رمضان کا، جی رمضان کا مہینہ ہے، دن کے 10 بجے ہیں، کھانا سامنے ہے، حاجی صاحب کھا نہیں رہے، کیوں؟ کہتے ہیں رمضان کا احترام ہے کہ نہیں؟ رمضان کا احترام ہے، بھوک بھی ہے، کھانا بھی ہے، ساکی بھی ہے، گھٹا بھی ہے، ساکی بھی ہے، گھٹا بھی ہے، اور موسم میں جہاں فضا بھی ہے۔ کافر ہے وہ جو نہ اب پیے ایسی بہار دیکھ کر۔ سب کچھ ہے، کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، کیوں؟ کہتے ہیں احترام ہے، کس کا؟ مہینے کا۔ اس کا مطلب ہے کچھ مہینے محترم ہوتے ہیں اور کچھ اعمال محترم ہوتے ہیں، کچھ اعمال محترم ہوتے ہیں۔ انہی محترم کو شعائر اللہ کہتے ہیں۔ مثلا اذان ہو رہی ہے اور اچانک اذان ہوئی، چاہے کسی نو سمجھ آیا یا نہیں آیا، چاہے کوئی نیک سی چاہے نہیں سی، وہ پرلے بازار دی بھی عورت سی ہوئی نا، اللہ اکبر، انہیں جلدی جلدی، حالانکہ ہے پرلے بازار میں بیٹھی، ہے گناہ کے اڈے پہ بیٹھی، نہیں سمجھ آ رہی، ہے گناہ کے اڈے پہ بیٹھی، کبیرہ گناہ کرنے کی دعوت دے رہی ہے، لیکن ادھر اذان ہوئی، اللہ اکبر، او پرلے درجے کی بدکار عورت نے فوراً سر کے اوپر دوپٹہ رکھا، او بی بی تو ہے ہی پہلے ہی اس اڈے پہ بیٹھی ہے، اس بازار میں بیٹھی ہے، اس نے کہا بے شک گنہگار، لیکن یہ ہے میرے رب کا شعار۔ نہیں سمجھے میری سرکار؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اذان قابل احترام ہے، یہ محترم ہے، یہ معظم ہے۔ اسی لیے مدینے والے نے کہا اے اہل ایمان، اگر تم کسی جگہ میدان جنگ میں اترو تمہیں پتہ نہ چلے یہ آبادی کون ہے، مسلمان ہے نہیں ہے، کون ہے؟ فرمایا اگر وہاں سے اذان کی آواز آ جائے اپنے گھوڑوں کا رخ موڑ لو، سمجھ لو کہ یہ مومن ہے۔
ابھی جو حسان صاحب نے اشارہ دیا وہ یہی تھا کہ بس اس نے کہا اللہ اکبر، آواز آئی داتا نگر تو، فرمایا داتا نگر بھی چھڑ دیو، صدیق پورا بھی چھڑ دیو، صدیقیہ کلونی بھی چھڑ دیو۔ کیوں چھڑیے؟ فرمایا اللہ کے نام کی آواز آ گئی ہے اس کے احترام میں، کیونکہ اذان شعائر اللہ میں سے ہے۔ مسجد کیا ہے؟ شعائر اللہ میں سے ہے۔ مسجد کیا ہے؟ شعائر اللہ میں سے ہے۔ اللہ کی اذان شعائر اللہ، مسجد شعائر اللہ۔ اسی لیے ہمارے پرانے بابے بیبیاں مسجد سے گزرتے تھے، چوم کے گزرا کرتے تھے۔ ہم ذرا لبرل ہو گئے ہیں، ذرا ماڈرن ہو گئے ہیں، ہم ذرا ماڈریٹ ہو گئے ہیں، اس لیے ذرا اوور ریٹ ہو گئے ہیں، بالکل چھولے آندھی بدبودار پلیٹ ہو گئے ہیں۔ اس لیے اب ہم وہ چھوڑ گئے۔ ہمارے پچھلے، پوچھنا کسی دادے سے، وہ گزرتے تھے، میں نے اپنے دادے کو دیکھا تھا، میرا دادا میری دادی، مسجد تھی گھر کے پاس، گزرنا تو کھڑے ہو کے باقاعدہ چومنا جیسے کعبے کو بندہ چومتا ہے۔ بڑے سونے عقیدے کے لوگ تھے۔ قرآن مجید شعائر اللہ ہے، قرآن کے اوپر والا غلاف بھی شعائر اللہ ہے۔ ہمارے بزرگ قرآن کو قرآن نہیں کہتے تھے، قرآن کو کہتے تھے دعا جہانہ دا بادشاہ۔ کیا لفظ ہے، دعا جہانہ دا بادشاہ۔ مزہ ہی آ جاندہ ہے لفظ جدوں دعا جہانہ دا۔ سارا کچھ ہے یہ ادب میں، ادب ہے تو ایمان ہے، ادب نہیں ہے تو کعبے میں کھڑا ہے پکا بے ایمان ہے۔ اسی لیے سلطان بہو کہتے ہیں بے ادباں نہیں سار ادب دی تے ادبوں تھی گئے وانجے اوے جڑے منڈ قدیم دے کھیڑے آہن او کدے نہ بندے رانجھے اگر قرآن کا ادب کرتے ہو تو دل سے شکر کرو، اگر مسجد کا ادب کرتے ہو تو اس بات پہ شکر کرو میرا ایمان سلامت ہے۔ اگر ابا کے ادب کرتے ہو شکر کرو، اماں کا ادب کرتے ہو شکر کرو، اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہو شکر کرو، قرآن پاک کا ادب کرتے ہو شکر کرو کہ ایمان سلامت ہے۔ یہ پہچان ہے، ادب ایمان کی جان ہے۔ اور اگر بندہ بے ایمان ہو جائے، کعبے میں نہیں، کعبے کے غلاف میں لپٹ کے کعبے میں ہی حج کے دوران بھی مر جائے تو بے ایمان ہے، ایمان کی چاشنی اسے نصیب نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ حسین کہتے ہیں کالے پٹنا چڑھے سفیدی تے کاگ نہ ہوں دے بگے نی سیوں اسی نینا دے آکے اوے کالے پٹنا چڑھے سفیدی تے کا یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، کالے پٹنا چڑھے سفیدی تے کاگ نہ ہوں دے بگے اوے کوڑے کھو مٹھے نہ ہوں دے تے بھامیں 100 منا کھنڈ پائیے تمہیں کدے طاہر مولوی طاہر اشرفی او پتلا جیا گینڈا کمزور جائے کہ ہے نا،
او پہلے پتہ نہیں عمران خان نے کھڑیا، او عمران اجے لتھا نہیں، او دوسری سیڑھی جا چڑھیا تے لوکاں پوچھیا اے کی تئی اڑیا تے اتو آواز آئی، اوے تسی سمجھ دے نہیں بے ادباں بےایماناں نو، اے بے پیندے لوٹے، اے وچوں وی کھوٹے اتوں وی کھوٹے تے کالے پٹ نہ چڑھے۔ سبحان اللہ۔ کوڑے کھو میٹھے نہ ہوندے، بھامیں 100 منا کھنڈ پائیے، تم میں کدے تربوز نہ ہوندے۔ کیوں؟ کیا ان بزرگوں کی اپروچ ہے، کیا اپروچ ہے؟ ایسے ورڈز ورتھ کی باتیں کرتے ہیں، شیکسپیئر کی باتیں کرتے ہیں، وہ شیکسپیئر تو ان بزرگوں کی جیب میں پڑا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھے آپ؟ کچھ چیزیں شاعر اللہ، کچھ وقت شاعر اللہ، کچھ جگہ اذان شاعر اللہ، مسجد یہ واجب الاحترام ہے، یہ واجب الاحترام ہے۔ کیوں؟ ان کی نسبت اللہ سے ہے، اس لیے میں نے کہا کعبۃ اللہ شاعر اللہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ حالانکہ اب سمجھیں ذرا، اگر کوئی آدمی اذان کی توہین کرے واجب القتل، اگر کوئی آدمی کعبے کی توہین کرے واجب ایک مسئلہ ذرا سمجھیں، بنیادی بات آ گئی، اگر کوئی کعبے کی تعظیم کرے واجب اپنا توہین کرے واجب القتل ہے، اگر کوئی اذان کی توہین کرے واجب کوئی نماز کی توہین کرے، کوئی روزے کی توہین کرے، کوئی حج کی توہین کرے، حالانکہ یہ اعمال ہیں، یہ معمولات ہیں، اور ان کی کوئی توہین کرے وہ قتل کر دیا جائے گا، وہ زندگی کا حق کھو دیتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے میرے شاعر کی توہین کی ہے، لہذا جس نے زندگی دی تھی اس نے زندگی کا حق واپس لے لیا۔ کعبے کی تعظیم توہین کرے واجب القتل، مسجد کی توہین کرے واجب القتل کیوں ہو گیا؟ بنیادی طور پہ بات یہ ہے، آپ مجھے ذرا سوال کا جواب دیں، مومن افضل ہے یا کعبہ؟ مومن، اگر کوئی مومن یعنی آپ یا میں، ہم بھی مومن ہیں، ہماری کوئی توہین کرے واجب القتل نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی؟ کوئی امام کعبہ کی توہین کرے واجب القتل نہیں ہے، کعبے کی توہین کرے واجب القتل ہے۔ مجھے اللہ نے بنایا ہے، کعبے کو کسی بندے نے بنایا ہے، کعبہ اینٹ پتھر کا بنا ہے، مجھے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جوڑا ہے، افضل میں، میری توہین ہوتی رہے واجب القتل نہ ہو توہین کرنے والا، ایک پتھروں کی بنی ہوئی عمارت کی توہین کرے وہ واجب القتل کیوں ہے؟ جواب آیا، تو شاعر اللہ نہیں ہے، یہ شاعر اللہ ہے۔ یہیں سے پتا چل گیا، یہیں سے فرق پتا چل گیا۔ کہتے ہیں جی سارے ملک دی توہین کی تھی واجب القتل نہیں، ایک محمد عربی دی توہین کی تھی واجب القتل کیوں؟ فرمایا بے وقوف تجھے پتا نہیں ہے، سارے شاعر اللہ ایک طرف، اکیلا محمد الرسول اللہ ایک طرف۔ خلیل اللہ کی توہین کرے واجب القتل کیوں؟ فرمایا ایک ہیں شاعر اللہ اور ایک وہ ہیں
نبی اللہ، رسول اللہ، ولی اللہ، یہ جہاں پاؤں رکھ دے وہ پتھر شعائر اللہ. نہیں سمجھ آئی؟ یہ جہاں ہاتھ رکھ دیں وہ جگہ شعائر اللہ. یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ. جہاں بندہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے وہ جگہ ہوتی ہے مقام. اب میں اگر کسی جگہ پہ کھڑا ہو جاؤں تو وہ ہوگا مقام خان محمد قادری. جہاں آپ کھڑے ہو جائیں آپ کا مقام. جہاں خلیل اللہ نے پاؤں رکھ دیے وہ ہو گیا مقام ابراہیم. اور مقام ابراہیم کوئی غیر معروف جگہ نہیں ہے، وہ 2 پاؤں ہیں اور 2 پاؤں کا نقش ہے، 2 قدموں کا نقش ہے، اور وہ نقش ہے حضرت ابراہیم کے پاؤں کا. ابراہیم کے پاؤں نہیں، پاؤں کا پاؤں نہیں، پاؤں کا عکس. اور قرآن کہتا ہے، رب رحمان کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. او بھامے ان پڑھتے بھامے ملا، بنا اس 2 پاؤں والی جگہ کو مصلی. یہ آرڈر دے رہا ہے اللہ. ابھی آپ کو اسلام کا مزاج سمجھ نہیں آیا. اسلام کہہ رہا ہے صرف کعبہ نہیں، جہاں میرے محبوب بندے کے پاؤں کا نشان مل جائے، صرف سلوٹ نہیں، سلام نہیں، پوری 2 رکعت. رل کے اللہ تے فتوہ نہ لاویے. چنگی توحید دی پہ حفاظت کرنا ہے. سانو آدھائیں ایک بندے دے پیران دے سامنے چلو ایک سجدہ تو آکھیں تو تے پوری 2 رکعت ہی کرا چھڑی ہو، اور وہ بھی آرڈر کر دیتا ہی. اور باقی چلو اساں تے ویسے ہی گناہگار ہوئے. میں تے اینا جڑے وڈے وڈے 6 من دے مولویاں نو ویکھ کے اتھے حیرت چھوندا کہ اتھے کیوں پہ جھک دینے. تسی حیران ہوو گے اے اج کل جدا کھلوتے ہیں حضرت مقام ابراہیم. آج کل کعبے سے ذرا فاصلے پہ ہے. نبی پاک کے دور میں یہ فاصلے پہ نہیں تھا. جیسے حضرت حجر اسود اندر ہیں، وہ یہ کعبے کی دیوار کے ساتھ بالکل چپکا ہوا تھا مقام ابراہیم. نبی پاک کے دور میں بھی، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی، حضرت عمر جب آئے، جب لوگ کثیر ہو گئے حاجی، انہوں نے کہا رکاوٹ بڑی بن دی ہے. ظاہر ہے حاجیاں نو تے ورادت کعبہ بھی چومنا ہے، حجر بھی چومنا ہے، تے خلیل اللہ دے پیرانو بھی چومنا ہے. حضرت سیدنا عمر خطاب نے کہا اس کو ذرا کعبے سے الگ کر دو تاکہ طواف کرنے والوں کو رکاوٹ نہ بنے. اس لیے اس مقام ابراہیم کو دوہری نسبت ہے. ایک طرف یہ پاؤں ہے خلیل اللہ کا، دوسرا ساری عمر یہ کعبے سے لپٹا رہا. سمجھ آئیے؟ ایک دے نال لگے آ رہے ہے، ایک کعبے دے غلاف دا ٹوٹا بھی مل جائے نا تے اساں تے انہوں بھی کتے لب جائے تے انہوں پھر غلاف دے وچ تے پھر شیشے دے وچ تے پھر انہوں ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لانا، شیشے نو ہاتھ لا کے چمی جانا ہے کہ نہیں. ایک ٹکڑا مل جائے کعبے کے غلاف کا. لیکن مقام ابراہیم کس کی یادگار ہے؟ خلیل اللہ کی.
یہ خلیل اللہ کے پاؤں کی جگہ ہے، خلیل اللہ کے پاؤں کا عکس ہے، پاؤں کا نقش ہے، اس کو کہتے ہیں جانے کہاں کہاں قدم رکھے میرے حضور نے، جانے کہاں کہاں قدم رکھے میرے حضور نے، سجدے کیے ہیں جا بجا ان کا دیار دیکھ کر، دید جمال حق ہوئی حسن نگار دیکھ کر، بن گئے بت پرست ہم تصویر یار دیکھ کر، بن گئے لوگ سانو ہی یاد ہے نا، بن گئے بت پرست ہم تصویر یار دیکھ کر، ساجد نظر جو آئے ہم کیا کیا چشم یار نے، تیرے نظر چلا دیا اپنا شکار دیکھ کر، تیرے نظر چلا دیا اپنا شکار دیکھ کر، پہلے تو چپ کھڑے رہے، چلو آگے نہیں آتی، سبحان اللہ۔ اب سمجھے ہیں آپ جہاں قدم ابراہیم خلیل اللہ کا، اور کمال یہ ہے یہ پتھر میں عکس ہے، کس میں ہے؟ پتھر میں۔ یہ پتھر آیا کہاں سے؟ جنت سے۔ پتھر ہووے جنت دا، پیر ہووے ابراہیم دا، اور اے آیا کتھے سی تے کدوں سی تے کیوں سی؟ بندے نو پتا ہووے نا ہر چیز دا تے پھر حج دی چس وکھری ہے۔ کدوں آیا؟ جبریل لے آیا۔ کتھے آیا؟ اے جڑا کعبے دے سامنے پہاڑ ہے، اے دے اتے جبریل نے آ کے ٹکایا، تے حضرت ابراہیم نو جدو آڈر آیا کہ کعبہ بنا، انہیں آکھیا دیوار اونچی ہو گئی ہے، گو کے دی کراں، اے پتھر چوک کے جبریل آکھیا اے دے اتے کھلو جا، جنہ تو اچھا ہوندا جائے گا اے اچھا ہوندا جائے گا، تینوں گھمن ایک خدائی ٹیکنالوجی ہے، ایک گو کرن دے بڑے رولے بن دیں۔ اساڈا مسجد اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مینار شریف اچھا تے سچا تے گو کرنی پہ گئی تے گو دے اتے لگ گئے لکھاں، وہ توانو رب دیاں رکھاں۔ اللہ نے آکھیا ہے ہن انہاں کعبہ جڑا اے چنگا بلا اچھا ہے، 40 فٹ ایک اچھا، کنا کعبہ کنا اچھا ہے؟ 40 فٹ اچھا، تے بندے دا قد کنا ہوندا ہے؟ 35 فٹ، اچھا 5-6 فٹ انجی ہوندا ہے، چلو 7-8 فٹ کر لو، حضرت ابراہیم کچھ انجی ہونا ہے نا، لیکن ہون انہوں نے کعبہ بنانا سی تے پھر اچھے ہی اچھے جانا سی، تے ربا گو انہیں آکھا اتھے ہی کھلو۔ اے مقام ابراہیم دے اتے کھلو گئے حضرت ابراہیم، تے جنہ دیوار کعبے دی اچھی ہوندی گئی، حضرت پتھر بھی اپے آٹومیٹک اچھے ہوندے گئے، انہوں پھرن دی لوڑ اے پھر بھی پیندا سی، چلدا بھی سی، اچھا بھی سی، سچا بھی سی، تے انہیں بڑا وقت حضرت خلیل اللہ نال نبھایا۔ رب نے آکھیا ہووے پتھر لگ جائے یاران دے پیران نال تے او دے نشان مٹ جان، اے یار دے یاران دی غیرت برداشت نہیں کر دی، میں آکھیا ہوئے جھلیو نجدیو سعودیو تسی بڑے بد ذوق ثابت ہوئے، جتھے خلیل دا پیر لگے رب انہاں نشانہ نو مٹن نہیں دیندا، تے کعبے دے مقابلے چلا کے رکھ چھڑ دے، انہوں بھی چمو تے انہوں بھی چمو۔ ایک خدائی مزاج ہے، اگر نہ ہوندا تے اتھے کسے دے پیر لگ ہی نہیں سکتے، رب آکھیا اتھے رکھو،
تے میرے گھر دے مقابلے چ رکھو تے میرے گھر دا طواف کرو. طواف بھی ایک قسم کی نماز ہے. نال نال مسئلے سمجھ دے جاؤ. طواف بھی ایک قسم کی نماز ہے مگر اس نماز میں بولنا بھی جائز ہے, خیر کی بات کرنا بھی جائز ہے. نماز میں بولنا جائز, بات کرنا جائز. اپنا طواف آکھیا ایتھے بولی رکھ پر یار دے پیر دے اگے جدوں آویں نہ بولنا ہی تے نہ جھولنا ہی, بس سجدے تے سجدہ دے سجدہ. سبحان اللہ, واہ جی واہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اس پتھر کا پتہ چل گیا ہے کب آیا, کیوں آیا, اس لیے آیا, کس لیے آیا, کیا مقام پایا. واجب الاحترام کہلایا, شعائر اللہ میں سے داخل. اب واجب الاحترام بن گیا ہے, واجب الاحترام بن گیا ہے. دھکے کھاؤ پر انہوں دھکا نہ لاؤ, ہے کہ نہیں بھئی؟ دھکے کھاتے ہیں اور وہ متوجہ جو ہوتے ہیں وہ بیچ میں رکاوٹ بھی بن جاتے ہیں, ادھر ادھر کے اشارے کرتے ہیں. حاجی آدن کری رکھ اشارے, اے پیر بھی لگ دن پیارے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تونے لگ دن دھکے دھکے. اے جڑا طواف زیارت ہوندا ہے نا لگ پتا جاندا ہے. حج والا جڑا وہ آخری طواف ہوندا ہے نا وہ مناؤں آ کے کریدا ہے تے بندہ انج ٹنگیا ہوندا ہے تے او اکڑی جن دی جگہ ہی نہیں ہوندی پھر بھی اکڑی جڑے ہے تے دھکے لگ رہے نے, نہ بندہ گال کٹ سکدا ہے. کیوں جی؟ اتھے تے ذرا تھوڑا جا چودھری ہوراں نو انج ہو جائے نا تا دے نانا ہو گئے ہیں. کیوں جی؟ اتھے تے راجہ جی, خواجہ جی تے بٹ دی تے جٹ جی تھوڑا جائے میں ٹچ ہو جائے نا بندہ تے آدھن ویخ کے نہیں ٹر سکتا. کی آدھن تے اتھے آکھو نا, اتھے چوک کے کالے افریقی آئے انہاں بٹ صاحب نو اٹھایا اتھے جا وگایا تے اٹھ کے پھر آکھیا لبیک. اس کو کہتے ہیں تونے لگ دن دھکے دھکے, اکھ وال وال یار دو تکے. تونے لگ دن دھکے, اے وقت کے کتب کی کلام ہے. تونے لگ دن دھکے دھکے, اکھ وال وال یار دو تکے. تن اگ محبت بکھے, آپوں تم جیندے مکے. آپوں تم, وہ جڑے پوج گئے اتھے وہ بھی سبحان اللہ سی اتھے بہ کے پوج گیا. آپوں تم جیندے مکے, آپوں تم مین پہنچ گیا. آپوں تم جیندے مکے, این شہر مبارک بکے. ہے ملک مقدس نوری. یہ اسلام کا مزاج ہے, یہ مزاج ہے. اے ملک مقدس نوری, ہے جنت حور کسوری. بن عاشق پاک حضوری, بیا کون قدم ات رکھے. آپوں تم جیندے مکے, آپوں تم جیندے مکے. این شہر مبارک بکھے. کہتے ہیں کیوں وسرن یار دے دیرے. کیوں وسرن, وسرن مین کیوں بھولن, کیوں وسرن یار دے دیرے. تھیاں اکھیاں رو رو بیرے, دم جی دے
ترسوں پھیرے یا لڈ آباسوں پکے آپوں چم جیندے مکے این شہر مبارک بکے کرے کون فرید دی کاری تھیا سخت شدید ازاری کرے کون فرید دی کاری تھے نالے تن لے جاری دل سوزو بھج بھج پکے آپوں تم جیندے مکے ہون تا بولو یکے یہ مکہ ہے، اس میں ہر جگہ پیار کا اظہار ہے، مطلع الانوار ہے، ہر جگہ بزرگوں کی یاد گار ہے۔ مقام ابراہیم یادگار اللہ کی نہیں ہے، بندے کی ہے، ایک بزرگ کی ہے۔ یہ طواف بھی یادگار اللہ کی نہیں ہے، طواف اللہ نے کیا یا بندوں نے کیا تھا۔ اور طواف کے طریقے پھر دو بن گئے، پہلے تین پھیرے، یہ ڈالی چادر ادھر ڈالی، ادھر ڈال کے ادھر ڈالی، یہ کاندھا ننگا ہو گیا ہے۔ اب پھر جب چلا تو اکڑ کے چلا، حالانکہ اکڑنا تو لاہور میں بھی جائز نہیں ہے، لیکن رب دے اگے اکڑ کے چل، رب آکڑ تینوں پسند نہیں تے تیرے سامنے میں اکڑیج رہا، انہیں آکھیا لاہور نا پسندے اتھے مینوں پسندے، او کیوں؟ فرمایا ساڑے کچھ یار انج کر گئے نے۔ کیا پتا چلا یہ جو طواف ہے یہ بھی بزرگوں کی یادگار ہے۔ یہ خود جو کعبہ ہے، یہ جو خود کعبہ ہے، تین چیزیں یاد رکھیں، ایک کعبہ، ایک حجر اسود، ایک رکن شامی، تین چیزیں، کعبہ، حجر اسود، رکن شامی۔ رکن شامی کون سا ہے؟ یہ حجر اسود والا جو کونا ہے نا، اس کے سامنے والا کونا، نشانی یہ ہے جہاں سے کعبے کا غلاف تھوڑا سا فولڈ کیا ہوا ہے، کعبے کا اندر ذرا عیاں ہے، اس کو کہتے ہیں رکن شامی۔ قیامت کا جب دن آئے گا، کعبے دیاں دو اکھاں، کعبے دے دو کن، کعبے دی زبان ہوے گی، حجر اسود کی بھی دو آنکھیں ہوں گی، زبان ہوگی، کان ہوں گے، رکن شامی کی بھی آنکھیں ہوں گی، زبان ہوگی، کان ہوں گے۔ آپ کہیں گے اس کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا جس نے رکن شامی کو چوما یہ بولے گا اس نے مجھے چوما، اس نے چوما، تو چوما تو کیا کریں، پکڑ لیں اسے، کہا انہوں معاف کر، اس کو معاف کر۔ حجر اسود دیکھ کے کہے گا یہ آدمی، اس کا نام یہ ہے، اس کے ابے کا نام حجر اسود، خالی حاجی کا نام نہیں لے گا، حاجی کا نام، اس کے ابے کا نام، اس کے قبیلے کا نام، اور ایک ایک وقت میں ایک ایک حج پہ 50 لاکھ حاجی آتا ہے، اور سارے حاجی حجر اسود کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، سارے اسے چوم نہیں سکتے۔ مسئلہ یہ ہے شریعت کا، جو چوم لیا، باقی اشارہ کرو، یہ تمہارے اشارے، اگر ہاتھ نہیں اٹھ سکتا لکڑی کا اشارہ کر دو، رومالے کا اشارہ کر دو، اس رومالے کو چوم لو۔ اب 40 لاکھ آدمی ایک ہی وقت میں طواف کر رہا ہے، اور کمال یہ ہے حجر اسود کی دماغ کا، آنکھ کا، کان کا، زبان کا، یہ قیامت کے دن ایک بندے کو بھی مس نہیں کرے گا، سب کا نام لے لے کے۔
میموری کا یہ عالم، کتنے خراب خراب لوگ آئے مکے میں، حضرت آدم سے لے کر اب تک قیامت تک آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن حجر اسود ایک کو بھی مس کرنے والا نہیں ہے۔ وہ ایک پتھر کی میموری کا یہ عالم ہے، تو محمد عربی کی میموری کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک پتھر کعبہ شریف، حجر اسود، رکن شامی، آنکھ بھی ہوگی، کان سنیں گے بھی، تکیں گے بھی، بولیں گے بھی، تسی سمجھ دے ہو اے چوپ نے، اے چوپ نہیں، اے بول دینے، اے زبان بھی کھول دینے، اے گواہی بھی دین دینے، لیکن یہ یادگاریں کس کی ہیں؟ رکن شامی، یہ بیت المقدس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ کعبے کا پرنالہ یہ مدینے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہے اور یوں کر کے کھڑا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ کعبے کا پرنالہ کدھر منہ کر کے کھڑا ہے؟ مدینے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہے، اور کیسے کھڑا ہے؟ یوں کر کے کھڑا ہے۔ اور جب اس کعبے کی چھت پہ چھم چھم بارش ہوتی ہے تو لوگ روتے ہیں، ایک ایک قطرہ، کعبہ روتا ہے، جھالر جھالے برس رہے ہیں۔ کسی عاشق نے کہا ایک کعبے دے پرنالے وچوں پانی نہیں پیا ڈگدا، اے روندا پیا ہی۔ انہیں آکھیا اساں روندیاں قطرہ قطرہ، اے کیوں؟ انہیں آکھیا یار لد گیا ماہی تے پا گیا وچ فکراں، او پاٹی لیر پرانی وانگوں تے ٹنگ گیا وچ ککراں۔ یہ یادگار کسی کی، کعبہ بھی بندوں کی یادگار، یہ آپ سمجھ رہے ہیں، کعبہ بھی خلیل اللہ کی، ذبیح اللہ کی یادگار، اور یہ صفا، یہ مروہ، یہ شعائر اللہ۔ کہتے ہیں ایک بندی تھی، ایک اللہ کی بندی تھی، ایک پردیسن بی بی تھی، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، عمر میں کچا تھا، فطرت کا ازل سے سچا تھا، اسے پیاس لگی تھی، ماں کا کلیجہ پھٹنے لگا تھا، اس نے بیٹے کو یہ آب زمزم کے کنویں والی جگہ سلایا، آپ دوڑ کے چڑھی مروہ کی پہاڑی پہ، شاید کوئی بندہ نظر آئے، آواز لگاؤں، او کوئی آئے میرے بچے کو پانی دے۔ وہ ادھر سے دوڑی صفا پہ دوڑی مروہ پہ، وہ دوڑی، اس نے چکر لگائے، اوپر والے کو اس کا چکر اتنا پسند آیا، اس نے کہا تو نے تو ایک مرتبہ دوڑ لگائی، میں قیامت تک دوڑاؤں گا تیری یاد کے جشن۔ تورات یہ کہتی ہے صفا والی جگہ یہ کیا ہے؟ کہا خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پکڑا تھا، لکڑیاں لادی تھیں، گدھے کے اوپر سوار ہو کے صفا پہ آئے، گدھے کو یہاں کھڑا کیا، مولا کو سجدہ کیا، اور مروہ والی پہاڑی پہ جا کے اسے لٹایا، یہاں جا کے چھرا اس کی گردن پہ چلایا، اور آواز آیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اوے جہاں خلیل اللہ کا گدھا کھڑا ہے اسے صفا کہتے ہیں، جہاں اسماعیل پڑا ہے اسے مروہ کہتے ہیں۔ اب وہ بندہ نہیں، گدھا ہے جسے اب بھی سمجھ نہ آئے۔ اوے بزرگ تو بزرگ کی سواری بھی جہاں آ جائے وہ جگہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ اسی لیے جہاں براق نبی
وہ جگہ آج بھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، نبی کی، اللہ کے پیاروں کی سواری جہاں آ جائے وہ جگہ شعائر اللہ، وہ جگہ یادگار ہے۔ یہ مینا اسی مروہ کی ایکسٹینشن ہے، کیونکہ لوگ زیادہ ہو گئے۔ مینا 5 کلومیٹر دور ہے یہاں سے، لیکن وہاں تک وہ یادگار پھیل گئی۔ آگے یہ عرفات کیا ہے؟ عرفات کیا ہے؟ یہ جو عرفات ہے، یہاں ہوئی ہمارے اماں ابے کی ملاقات ہے، یہاں رحمت کی اب تک وہ برسات ہے۔ او بابا آدم تے اماں حوا آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کو ہزاروں سال گزر گئے، آپ کے بچے اب بھی جاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اور حج کا رکن اعظم یہی ہے۔ حج کا رکن اعظم کا مطلب یہ ہے کہ اگر حج والے 9ویں والے دن بندہ عرفات میں سے گزر بھی جائے تو حاجی۔ عرفات بھی یادگار بندوں کی، مینا یادگار بزرگوں کی، صفا مروہ یادگار بزرگوں کی، یہ سارا کعبہ یادگار بزرگوں کی، یہ طواف یادگار بزرگوں کی۔ اب مسئلہ قرآنی ایمانی کیا ثابت ہوا کہ حج نام کس کا ہے؟ اب بزرگوں کی یادگار کی زیارت، بزرگوں کی یادگار کی زیارت اور تعظیم جب ملتے ہیں اس کو حج کہتے ہیں۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جاہل مولوی نکال کے پڑھا لکھا بندہ ہو، دو چیزیں ملتی ہیں تو کیا بنتا ہے؟ حج۔ ایک حج کے لفظ کا معنی ارادہ کرنا ہے۔ حج، حج کیا ہے؟ ارادہ کیا کدھر کا؟ بیت اللہ جانے کا، ارادہ کیا طواف کرنے کا۔ اور پھر آخری بات سن لیں، یہ بھی یادگار ہے، اب آ گئی قربانی۔ حالانکہ ہے دمبا ہے یہ اونٹ، لیکن یہ بن گیا ہے کسی کی نشانی۔ جب بن گیا کسی کی نشانی نام ہوا قربانی، اور جب قربانی بنا تو قرآن میں عرش کے پار سے آواز آئی وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ او حاجیو دھیان رکھنا، یہ اونٹ، یہ دمبا، یہ بکرا، یہ مینڈھا، یہ چھترا، یہ اللہ کی نشانی ہے، واجب الاحترام ہے، اس کو بھی ہمارا۔ آخری اس کا نچوڑ میں نے کہا، یہ مزاج ہے اسلام کا، یہ مزاج ہے قرآن کا۔ جو بھی لائق احترام ہے وہ پیارا ہے، اور جو پیارا ہے وہ لائق احترام ہے۔ جو جتنا زیادہ پیارا ہوتا جائے گا اتنا زیادہ لائق۔ اب مزاج کو جو سمجھ گئے، وہ خوشاب کے اندر بھی بیٹھے تھے تو یار کا مزاج سمجھتے تھے نا۔ پیر مہر علی شاہ بچے تھے، پڑھتے تھے، خوشاب جائیں، خوشاب سے آگے ہے وادی سون سکے سر، ایک علاقہ آتا ہے انگا، احمد ندیم قاسمی صاحب وہاں اس علاقے کے تھے، تو انگا میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں ایک بابا تھا، اس بابا تھا مجذوب، کسی سے بولتا نہیں تھا، اس کا نام تھا بابا نور مائی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں میں مدرسے سے نکلا، کتابیں باہر لایا، میں نے دیکھا بابا نور ماہی پہاڑی کے اوپر ایک لیلے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ لیلا سمجھ دے ہو؟ پیر وارث شاہ کا مجھے لیلے کے لفظ سے یاد آیا، کہتے ہیں نہ
پت چوڑے دا ہووے سید. کیا سچائی ہے، پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. نہ پت چوڑے دا ہووے سید تے پت ہون ہاتھی ہون نہیں، ہاتھی ہون نہیں پت لے لیاں دے. تسی اجے سوچ رہے ہو پتہ نہیں کی آکھیا او لے لیاں دے پتر ہاتھی نہیں ہوندے. تے بابا نور ماہی کھیڈ رہا کہ دے نال لیلیاں دے نال، لیلے نال. تے لیلے نال کنج کدے ویلے او دے گالے ہاتھ پا کے آکھن کی او میرے محبوب دے لے لیا. تے کدے انہوں چوک کے اپنے اتے سٹ لین تے انج گلکڑی پا کے او میرے محبوب دے لے لیا. تے او گھا پہ تے کدے چوکیا کھانا گھا میرے محبوب دے لے لیا. پیر مہر علی شاہ، مہر علی سی نا، غبی نہیں سی. وہ آدھے نے انہا لفظاں دا میرے دل تے انہا اثر ہویا، میں وجد دے وچ کیف دے وچ آیا تے میرے دل وچ اگ لگ گئی رب دے عشق دی. تے میرے دل نے کیتا میں کتاباں نو سٹا بوٹے وچ لاواں تیلی انہاں نو جلاواں تے میں بھی ایدی طرح جھلا ہو جاواں. ہائے ہائے شالا اندر سر ہووے، اندر چس ہووے تے ساریاں چساں. کہتے ہیں دل کرنے لگا کتابیں جلاؤں پاگل ہو جاؤں. ادھر سے بابا نور ماہی نے آواز دی شاہ جی نا اے تسی جیڑا کر دے پائے وہی کرو. ہائے سبحان اللہ. آدھے نے مینو بابے ہوش دیوایا، میں نیڑے آیا، میں آکھیا بابا جی اے لیلے نال اٹکیلیاں، اے لیلے نال اٹکیلیاں تے انج پیار دیاں پینگاں پا رہے ہو، اے لیلا کون ہے تے کی ہے تے کتھوں آیا ہے؟ انہاں آکھیا ہے میرے محبوب دا لیلا ہے. انہاں آکھیا کیڑا محبوب تو آڈا؟ او پہل پدھرار چ رہندا ہے، جوہر آباد چ رہندا ہے، میاں والی چ رہندا ہے، کتھے تہاڈا محبوب؟ انہاں آکھیا میرا بغداد دے وچ میرا محبوب ہے جیڑا علی دی نشانی ہے تے او دا نام عبدالقادر جیلانی ہے. اے او دی 11ویں دا لیلا ہے تے تاں پہ کھیڈ داں. جے غوث پاک نال نسبت ہو جائے تے فقیرانو لے لے پیارے لگ دے نے. اوے اساں انہاں لے لیاں نال تاں پیار کر دے آئے ساڈے محبوب دے لے لے نے. اج سی مکے دی گل تے اگلے جمعے ہوئے گی مدینے دی. وآخر دعوانا الحمد